کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق خالق مولانا العظیم۔ بے شک پاک ہے وہ ذات جو اپنے مکرم بندے کو رات کے ایک قلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکتیں دیں تاکہ ہم اس عبد مکرم کو اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے۔ تاریخ اسلام کے اندر آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج 27 رجب المرجب ہے اور آج کا دن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اس اعزاز خاص سے نوازا گیا ہے جو تاریخی انسانیت میں کسی اور کو نہیں حاصل ہوا۔ آج کا دن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن ہے اور حضرت سیدنا جبریل امین آج کے دن آج کی رات جو گزر گئی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آقا جی کو آ کے عرض کی ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، چلیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام میں لے جایا گیا، آپ کا سینہ مقدس کھول کر آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، پھر اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں براق پیش کیا گیا۔ براق جمع ہے برقون کی، اور برق کہتے ہیں بجلی کو، یعنی ایسی سواری پیش کی گئی جو انتہائی تیز رفتار سواری تھی، اور اس کی رفتار کتنی تھی جی، جہاں پر نگاہ پڑتی تھی وہاں پر اس کا ایک قدم ہوتا تھا۔ یعنی سادہ لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ روشنی کی رفتار سے براق نے سفر کیا، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ لے جایا گیا۔ مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام وہاں پر موجود تھے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی صفے بنا کر کھڑے ہوئے تھے مسجد اقصیٰ میں، میں بھی ان کے اندر صف میں کھڑا ہو گیا تو جبریل امین آ کے میرا بازو پکڑا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ سے زیادہ امامت کا حقدار یہاں پہ اور کوئی نہیں ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا گیا۔ حضور سرور دو عالم نے آپ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت کروائی، پھر اس کے بعد آپ کا تعارف کروایا گیا، یا رسول اللہ یہ جبریل، یہ آدم علیہ السلام ہیں، یہ نوح علیہ السلام ہیں، یہ شیس علیہ السلام ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ ادریس علیہ السلام ہے، یہ یوسف علیہ السلام، سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی زیارتیں کی اور ان سے شرف ملاقات حاصل ہوا۔ پھر آسمان کی طرف آپ کی سواری آگے بڑھی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی باری باری تمام آسمانوں سے گزرتے گئے۔ پہلے آسمان پر جب آپ تشریف لائے تو آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر مبارکبادیں دی
اور حضور تمام آسمانوں کی سیر فرماتے ہوئے وہاں کے عجائبات دیکھتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور اس سے آگے چونکہ کسی بھی مقرب فرشتے کی مجال نہیں کہ وہ آگے جا سکے۔ آگے انوار و تجلیات کے اتنے انوار ہیں کہ بڑے سے بڑا مقرب فرشتہ بھی ان انوار کو نہیں جناب ان کتاب نہیں لا سکتا۔ جبریل امین وہیں پہ رک گئے۔ آپ نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ آگے کا سفر آپ ہی فرمائیں گے۔ یہاں پر تھا براق، اس سے آگے پھر ایک سواری آئے گی جس کو رف رف کہتے ہیں، اس پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک کے جہاں پر اس نے اپنے محبوب سے ملاقات کرنی تھی اس مقام تک پہنچے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرب خاص میں پہنچنا کوئی کائنات کی مخلوق تصور بھی نہیں کر سکتی اس قرب خاص کی۔ وہاں تک آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، اس سے ہم کلام ہوئے اور خصوصی نعمتوں سے مالا مال ہوئے۔ امت کے لیے 5 نمازیں وہیں پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں۔ یہ 50 نمازیں تھیں، 45 موسیٰ علیہ السلام نے معاف کروائیں اور باقی رہ گئیں 5۔ یہ ایک عقیدے کا سوال بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں۔ بعض لوگ کہتے ہیں قبروں والے مدد نہیں کر سکتے۔ معراج کی رات جب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج فرما رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام اس وقت وصال ہو چکا تھا کہ وہ زندہ تھے؟ وصال ہو چکا تھا نا جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بعد از وصال موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے کہ نہیں کی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبروں والے مدد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک خاص بات میں آپ کو عرض کروں، جب حضور سرور دو عالم ہم جب آپس میں ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم آپس میں ایک دوسرے سلام کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب اللہ سے شرف ملاقات آپ کو حاصل ہوا تو آپ نے کیا کہا ہوگا؟ سلام کہا ہوگا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اگر سلام کہیں وہ تو ذات خود سلام ہے، وہ تو سلامتی دینے والی ذات ہے، اس کا نام سلام ہے۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو عرض کیا اس مکالمے میں سے ایک حصہ ہماری نمازوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اور وہ مکالمہ ہم کہتے ہیں جی التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تمام تر زبانی عبادتیں، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں اور تمام تر عاجزیاں لے کر مولا میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوا، یہ حضور کا سلام تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اللہ کا سلام اور اس کی برکتیں ہوں۔ اس قرب خاص میں پہنچنے کے بعد بھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولے۔ حضرت اس مقام پر بڑے مقام پر پہنچنے کے بعد بڑے سے بڑے لوگ جو ہیں جناب وہ بھول جاتے ہیں اپنے خاص اپنے دوستوں کو، سب کو بھول جاتے ہیں، لیکن قربان جائیں اس ذات پر جو قرب خاص میں پہنچ کر بھی امت کو نہیں بھولی۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ جو تو رحمتیں مجھ پر اور برکتیں نازل فرما رہا ہے، میرے مولا تو اس طرح نہیں کرتا جو میری امت کے صالح اور نیک بندے ہیں ان پر بھی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یعنی یہ فرشتے جب مکالمہ سن رہے تھے، انہوں نے یہ مکالمہ سنا تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر اور اس کے رسول۔ سارے فرشتوں نے کہا اللہ ہم گواہی دیتے صاحب۔ یہ وہ خاص آج کا دن قبلہ
جس دن کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، اس کی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی۔ ایک حکمت یہ تھی، یہ عام الحزن تھا، بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہو گیا۔ حضرت ابو طالب جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب حمایت فرمایا کرتے تھے، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ کفار نے انتہائی آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھا دیے، حضور کو ہر مقام پر پریشان کیا جا رہا تھا، پریشانی اور غم کا سال تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، پیارے محبوب، جس طرح ہم کہتے ہیں نا تھوڑی سی پریشانی زیادہ ہو جائے، بندہ ذہنی طور پر پریشان ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں یار تھوڑی سی آؤ سیر کر کے آئیں، ذرا تھوڑا سا ماحول بدل جائے۔ تو بلا تشبیہ میرے مالک نے کہا، محبوب ذرا آ نہ تجھے جنت اور دوزخ کی سیر کرواؤں، آسمان دنیا کی سیر کرواؤں، عجائبات دکھاؤں، محبوب اپنی قدرت کے نظارے دکھاؤں، ذرا آ نہ ذرا تھوڑا سا غم دور ہو جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو معراج کروائی۔ دوسری یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ جناب جہاں پر حضور کی معراج ہے وہیں پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری بھی معراج ہے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہماری بھی معراج ہے۔ تیسری، اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ وحدہ لا شریک سے یہ عرض کی، ربی ارینی، کہ اے پاک پروردگار عالم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارینی انظر الیک، یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا قال لن ترانی، کہا نہیں پیارے موسیٰ، نہیں مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور قربان جائیں موسیٰ علیہ السلام کو کہا لن ترانی، لیکن یہاں پر فرمایا آنا سنیا، آنا ذرا ملاقات کریے، ان اللہ اشتاق لقائک الی لقائک یا رسول اللہ۔ وہاں پر مطالبہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اس لیے جلال تھا۔ قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے جب مطالبہ کیا تو اللہ وحدہ لا شریک نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور قربان جائیں اس ذات پر یار، قربان جائیں خود بلا رہا ہے محبوب آنا، آ کے پھر ملاقات کی، ایسی ملاقات کی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کیا باتیں ہوئیں کوہ طور پر، یہ قرآن پاک میں کھول کے رکھ دیا سارا کچھ۔ لیکن جب ملاقات ہوئی محبوب کی اپنے خالق سے، تو پھر اللہ نے اپنے محبوب کو بلانے کے بعد فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، ہم نے جو بات کی ہم تمہیں بات کیوں بتائیں؟ اپنے یاروں کی بات کون بتاتا ہے بھائی؟ اپنے خاصوں کی بات کوئی نہیں بتاتا۔ اللہ نے کہا پیارے محبوب ہم جو آپس میں بات کریں گے محبوب، وہ آپ کے میرے درمیان ایک جو ہے وہ راز رہے گا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا، یا رسول اللہ کچھ ایک بات ہمیں بھی بتا دیں، ایک خیرات ہم پر بھی فرما دیں۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو گفتگو ہوئی تھی ان خزانوں میں سے ایک خزانہ میں تمہیں بھی عطا کر دیتا ہوں، وہ ہے جی آیت الکرسی، وہ ہے آیت الکرسی۔ یہ اتنا بڑا خزانہ ہے جی، اتنا بڑا خزانہ ہے۔ حضور فرماتے جو بندہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے، ادھر اس کی آنکھیں بند ہوں گی، ادھر اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ ہر نماز کے بعد جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کے حبیب فرماتے یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور یہ آخری آیات مقدسات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ بھی معراج کی خاص راتوں میں سے آخری سماعت فرمائے۔ بہت سے ہیں حکمتیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب پیارے خلیل علیہ السلام کو معراج کروانا چاہی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیارے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیے۔ کہاں پر؟ زمین پر ہی کھڑے فرما کر فرمایا ذرا اوپر اور نیچے دیکھو نا پیارے خلیل۔ آپ نے جب اوپر اور نیچے دیکھا، اللہ نے آنکھوں کے اوپر سے سارے پردے ہٹا دیے، تو پیارے ابراہیم علیہ السلام کی نگاہیں عرش سے بھی اوپر جا رہی تھی، ہاں جی آسمانوں سے بھی اوپر جا رہی تھی، تحت الثری سے بھی نیچے جا رہی تھی۔ پوری اللہ نے اپنی خدائی پیارے ابراہیم علیہ السلام کو وہیں پر کھڑے کر کے دکھائی۔ لیکن جب باری آئی محبوب کی، فرمایا نہیں محبوب
ہم آپ کو یہاں پر نہیں دکھائیں گے، ہم آپ کو سیر کروا کے دکھائیں گے۔ سارے جو ہے عجائبات محبوب آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ کتنا وقت لگا، کتنا وقت گزرا، تو قرآن کہتا ہے لیلاً، رات کا انتہائی مختصر سا حصہ، تھوڑا سا حصہ۔ حضرت جی اگر ہم یہ دیکھیں کہ وہ تھوڑا سا حصہ، کیوں تھوڑا سا حصہ کہتے ہیں؟ کیونکہ جس طرح حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے باہر تشریف لے گئے، لا مقام کی طرف آپ تشریف لے گئے، آسمانوں کی طرف آپ کا سفر رواں ہوا، دنیا کی ہر شے وہیں پر رک گئی۔ وہیں پر جس طرح ہم ٹی وی پر فلم دیکھتے ہیں نا جی، یا کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ریموٹ سے اس کو دبا دیتے ہیں، بس رک جا، آدھے گھنٹے بعد آ کے وہیں سے چلا دیتے ہیں۔ بلا تشبیہ انسان کے جسم جس طرح روح نکل جاتی ہے اور انسان بالکل بے سدھ ہو کے پڑا رہتا ہے، پھر روح واپس آتی ہے، انسان پھر چلنا شروع ہوتا ہے۔ روح کائنات نکل گئی، دنیا کا نظام وہیں پہ تھم گیا۔ روح کائنات اللہ نے وہیں پہ دنیا کو سٹاپ کر دیا، میرا محبوب نہیں ہے، دنیا کی ضرورت کوئی نہیں، چلو۔ پھر جب حضور واپس تشریف لائے، بھائی پانی اسی طرح چل رہا تھا، کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی، بستر اسی طرح گرم تھا، ہر چیز اسی طرح پڑی ہوئی تھی۔ حضور واپس آئے، سب کچھ چل پڑا۔ حضور چلے گئے، دنیا بند ہو گئی۔ آج دنیا چل رہی ہے، اس کا مطلب ہے میرا نبی زندہ ہے، روح کائنات۔ اچھا جی، آج کا آخری پیغام سماعت فرمانے، اگر آپ لوگوں سے ممکن ہو سکے تو آج حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیۃً ایک عدد کھانا بنا کے جو بھی آپ لوگوں کو پسند ہو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا جی گا، اور اگر نہ ہمت ہو تو کم از کم جو آپ لوگ اپنے کھانا کھانے لگو اپنے آگے رکھ کے اس کا پڑھ کے اس کے اوپر چند رب سونے کا کلام پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا، پھر خود ہی کھا جانا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی